حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، یعنی ان کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلیم اللہ ہے۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا، بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، اس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کم سے کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت کی قسم، میری بلند مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے اور مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا۔ وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے، وہ اس میں سے فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ آتا ہے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوں گے جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد
کردہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب، اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ فائدہ حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح اللہ اور کلیمۃ اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کلمہ کن سے اس طرح ہوئی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ماں کے گریبان میں پھونکا، جس سے وہ ایک روح اور جاندار چیز بن گئی۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں دوستو، ان حدیث کو سمجھو۔